تبلیغ و دعوت کے سب سے بڑے داعی حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، ان کی لکھی ہوئی کتاب حیات الصحابہ، پورے عالم اسلام اور عالم عرب کے علماء اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کی زندگی پر اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ مدلل، اس سے زیادہ مبسوط، اس سے زیادہ مستند کوئی کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین طریقہ زندگی کو کہتے ہیں، اور ہمارا دین، ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے؟ دین اسلام، یہ سلامتی والا طریقہ زندگی۔ وہ سلامتی والا طریقہ زندگی کیا ہے؟ اس کے لیے خود اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے نا قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی ہے۔ اب اس طریقہ زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے بچوں میں لانا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں اس طریقہ زندگی کو لانے کی ایک محنت ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ پاک کی مدد کے ساتھ دنیا کی، موت کی، قبر کی، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں لازم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی اختیار کرنا پڑے گا۔ مولانا ترجمہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جو غلامی رسول کا توق ہے نا، اس کو اپنے گلے میں ڈال لو، یہ تجھے عزتوں کی معراج تک پہنچا دے گا، عزتوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ تو غلامی رسول اصل میں کیا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کا پل پل اس کے بارے میں ہمیں معلوم کہ یہ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بارے میں کیا طریقہ بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ زندگی جو بتلایا ہے وہ میری زندگی میں آ گیا کہ نہیں آ گیا، میرے گھر والوں کی زندگی میں آ گیا کہ نہیں، میرے بچے ویسے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہمارے رشتہ دار ایسے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہمارا ماحول معاشرہ سارے مسلمان ایسے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس کو سوچنا ہے۔ اب وہ طریقہ زندگی سیکھنے کے لیے ایک آج کل تو بڑا زبردست چلتا پھرتا مدرسہ اللہ پاک نے چالو کر دیا ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں۔ اس میں یقین کرے آدمی جو 3 دن کے لیے بھی دین سیکھنے کے گھروں سے نکلتا ہے، مسترات کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، مردوں کی بھی نکلتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ شرطیہ کہتا ہوں، بارہا ایسی کارگزاریاں ہیں، 50 60 سال کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری تو پچھلی زندگی ضائع ہی ہوگی۔ اور مسترات تو اتنا زیادہ گہرا اثر لے کے آتی ہیں، وہ تو بیچاری روتی بھی آتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ساری زندگی۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی طریقہ زندگی کو سیکھنا یہ بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے ابھی پہلے ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حیات الصحابہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کاندھلوی کی لکھی ہوئی 3 جلدیں ہیں، ان کو ہمیں اپنے گھروں میں لائیں، مرد بھی پڑھیں، مسترات بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ اس میں ہمیں اس زمانے کی زندگی، اہل بیت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زندگی، ساری کی زندگیاں جو ہے 24 گھنٹے کی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا اس کے اوپر بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو دین جو آئے گا وہ محنت سے آئے گا، ٹھیک ہے نا، جو بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا۔ تو عزت اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور پھر کس کی؟ اللہ کے رسولوں کی، پھر کس کی؟ ان کے مقتداؤں کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرنے والوں کی عزت ہے۔ اس کے سوا عزت کسی چیز میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہیں اور عزت تلاش کر رہے ہیں بے وقوف ہے۔ جیسے ہمارے لیے واقعات قرآن پاک کے موجود ہیں، نمرود کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اللہ پاک نے دی اس کو، اور اس نے اس میں عزت سمجھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، اللہ سے نہیں جوڑ سکا، ذلیل ہو کے چلا گیا۔ فرعون جو ہے بہت بڑی بادشاہت کا مالک تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو آ کے اللہ سے جڑنے کی اس کو دعوت دی کہ اللہ کی مان لو، عزتوں کی معراج تک پہنچو گے۔ تو اس نے بات نہیں مانی تو ذلت کے کھڈوں پہ چلا گیا، اور آج بھی عبرت کا نشان بنا کے اللہ پاک نے اس کے میت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ قارون کو دولت میں عزت نظر آئی، اس نے سمجھا کہ دولت کے ساتھ عزت ہے، اس کو حکومت آیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ،
تو اس نے انکار کیا، اس ذلتوں کے کھڈوں میں چلا گیا۔ تو یہ ایک فرعون، ایک نمرود، ایک قارون، ایک قوم جو زراعت کے شعبے والے سبا تھے، شعیب علیہ السلام تجارت، یہ ان پر اترانے والے، ان کو اپنی عزت سمجھنے والے، ایک ایک قوم کو عبرت کا نشان بنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک نے ایک نمونہ بنا دیا۔ اور یہ علماء کرام فرماتے ہیں فرعونی ذہن والے، نمرودی ذہن والے، قارونی ذہن والے قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں کس والا بننا ہے؟ اللہ والا بننا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ماننی ہے، اس کے لیے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک تو تلاوت قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اس کے لیے ہم اپنے جو پروگرام ہوتا ہے، میں اور میرا تعلیم میں اکثر بات کرتے ہیں آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو آسان تشریح دور کے مطابق آسان الفاظ استعمال ہوئے، آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا، یا تو صحابہ میں، اور اللہ کے راستے میں مستراحت بھی نکلے۔ یقین کریں آپ نکلتے وقت تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے انسان کو، لیکن نکلتے ہی ایسے آپ محسوس کریں جنت کے باغوں میں پہنچ، اور آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایسے محسوس ہلکا پھلکا ہوتا ہے، دنیا کے غموں سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں۔ صرف 3 دن میں ہی جو ہے نا اس کو حقیقت پتہ چلی، دل کا قلبی سکون ملتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ مستراحت بھی ادا کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہمارے مرد حضرات بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ پہلے ابتدائی طور پر جن کا وقت نہیں لگا 3 دن کے لیے ضرور نکلے، پھر آگے زیادہ وقت ہے، پوری دنیا کا نظام بنا ہوا ہے اس دعوت تبلیغ کے اندر، تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعرات والے دن، میں اور میری صحت، تو کل کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، لیکن یہ پروگرام آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے جی؟ آگے اپنے دوستوں، مہربانوں، اپنے جس جہاں بھی گروپس میں بھیج سکتے ہیں سب کو بھیجنا، ٹھیک ہے جی؟ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔